مختصر سا آ ہی جائے. ہاں کتنے ٹائم نماز مغرب میں؟ 10 منٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر ہم ایسا کرتے اس کو مختصر صورت ہی مکمل کر لیتے تاکہ ہمارا ایک کام ہو جائے مکمل. ٹھیک ہے جزاک اللہ، یہ اچھا ہو گیا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. سورہ لہب سب جانتے ہیں، سورہ لہب یاد بھی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کو انشاءاللہ بھی پڑھ بھی لیتے ہیں ساتھ. یہ سورت مکی ہے اور اس کا ایک اور نام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک اور نام کسی کے ذہن میں ہے؟ سورہ مسد بھی اس کا ایک نام، مسد جو آخری اس میں آیا ہے. تو سورہ لہب اور سورہ مسد مکی ہے. آپ کے سامنے اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ما اغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، حطب 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 في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد. من مسد. تو یہ صورت ہے. ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہی ہو جائے، بربادی ہو جائے اس کے لیے، اور وہ بھی ہلاک ہو جائے. اس کو اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے، کسب نے، جو اس نے کمایا کوئی نفع نہیں دیا، وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوا. وہ عنقریب داخل کیا جائے گا آگ میں، نار میں، ایسی آگ جس میں شعلے ہوں گے، لپٹیں ہوں گی، بہت بھڑکی ہوئی آگ. اور اس کی بیوی جو حطب اٹھائی پھرتی ہے. یہ حطب کیا ہے اس کی تفصیل تھوڑی سی دیکھیں گے. لکڑیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حطب، ویسے لکڑی کو کہتے ہیں لیکن اس کے اور بھی کچھ اقوال ہیں اس بارے میں. فی جیدہا، جید گردن کو کہتے ہیں، تو اس کی گردن میں، فی جیدہا کیا ہے، اس کی گردن میں حبل، ایک رسی ہے. حبل رسی کو کہتے ہیں، حبل اللہ، اللہ کی رسی، قرآن کو کہا ہے نا. اب یہ رسی کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا دیکھیں گے، تفسیر میں مفسرین کے اقوال نقل کرتے ہیں. وہ حبل کس چیز کی ہے؟ من مسد، مسد کی ہے. مسد کیا ہے اس میں بھی کچھ اقوال ہے، ٹھیک ہے، تو مسد کی بنی ہوئی. تو اب یہ واقعہ ہوا ابو لہب کے حوالے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سگا چچا تھا، سگا چچا. عبداللہ، حمزہ، عباس، یہ سارے 10 بھائی تھے، ان میں یہ ابو لہب بھی تھا. اور یہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں بھی رہتا تھا، قریب میں بھی رہتا تھا. اور لہب اس کا، ابو لہب اس کا لقب مشہور تھا، اور وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بے تحاشا حسین اور بہت سرخ چہرہ تھا اس کا. آگ، تو لہب کے معنی ہوتے آگ، گویا آگ کا شعلہ ہو چہرہ، اتنا سرخ. تو عربوں میں سرخی بہت ہوتی ہے، لیکن اس کی کتنی ہوگی کہ اس کا نام ابو لہب پڑ گیا. اور ویسے اس کا نام لقب، نام تو اس کا عبد العزا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر جب اطلاع ملی کہ آپ کا ایک بھتیجا ہوا ہے، تو پیر والے دن اس کو خوشی ہوئی
چچا تھا، پڑوس میں تو ہونی بھی چاہیے. اور خوشی میں اس نے اس باندی کو جس نے لا کے اطلاع کی تھی، وہ باندی مسلمان ہو گئی تھی، ان کا نام ہے سویبہ. سویبہ جن کو ہمارے یہاں صوبیہ کہہ دیتے ہیں. صوبیہ نام سنا ہے؟ صوبیہ صوب، صوبیہ، دھوبن، اس طرح کے کوئی معنی ہوں گے، کپڑے والی ویسے رکھتے لوگ نام. سویبہ، ان کا نام سویبہ تھا. بہرحال اسی سے ہی ہے، ملتا جلتا، یہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. سویبہ تو ہمارے وہ ذرا نقطے ادھر کے ادھر ہو گئے. بہرحال کوئی فرق نہیں ہے، نام ٹھیک ہے، اس کے باوجود صوبیہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کے اطلاع کی، جیسے اطلاع دی تو خوشی میں انہوں نے اس کو آزاد کر دیا. تو یہ خوشی کا اظہار کیا بھتیجے کی پیدائش پہ، جو سب کو ہونی چاہیے، فطری بات ہے. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا اور آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت جو آپ نے ابتدائی طور پر دینی تھی، اب آپ گھر والوں میں، خاندان والوں میں، رشتہ داروں میں اسلام کی تبلیغ، اپنی نبوت کا اعلان فرما دیجئے، ان کو بلائیے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. تو آپ نے فوراً ان کو جمع کیا. تو صحیح بخاری کا میں نے تھوڑا سا حصہ سامنے رکھا کہ انداز سمجھ میں آیا کہ صحیح بخاری کس طرح اس واقعے کو یہ بیان کرتے ہیں، اور دیگر ائمہ بھی کرتے ہیں. تو تھوڑا وہ ایک باب کا مطلب کہ کسی ایک کتاب التفسیر چل رہی ہے بخاری شریف کی، کتاب التفسیر. کتاب کا مطلب اس میں جو بڑے بڑے ہیڈرز آئیں گے، چیپٹرز آئیں گے، اور ہر چیپٹر پہ سب چیپٹرز ہوں گے، سب ٹائٹلز ہوں گے. تو وہ جو پیراگرافز بنیں گے اور جو بھی کچھ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، پھر ان میں مزید بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی فصل آتی ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن اصل باب ہے. اور اس کے آگے کبھی کبھی اکثر تو ترجمہ لکھا تھا. ترجمہ کا مطلب ہے کہ اس باب کے بارے میں، اس حدیث سے جو مفہوم لینا ہے، اس کی جو شرح ہے، اس کو ایک لائن میں بیان کر دیتے ہیں، اس سے جو رولنگ لینی ہے. کبھی کبھی خالی بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں کہ وہ طالب علم کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں، تشہیر اذہان جسے کہتے ہیں، اس کے ذہن کی جانچ کہ کتنی اس نے سیکھا، کہ سمجھ میں آیا اس کو کہ نہیں، تو خود لگاؤ اس کے آگے ترجمہ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر. تو ایسے بھی پریکٹس کراتے ہیں. امام بخاری کمال درجے کے استاد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، تو فقیہ بھی ہیں، بڑے بہت ہی گہرے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. بہرحال تو اس میں بہت کام کیا، باقاعدہ یہ ایک الگ فن ہے جس میں بہت کام کیا گیا الحمدللہ. ابواب التراجم پہ اب یہاں یہ واقعہ جو آیا، تو اس کے اندر پہلی آیت کے ذیل میں ہی یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اور آپ کے پاس تو ظاہری بات ہے تھوڑے ہی سے تھے مسلمان اس وقت، ایمان لانے والے خاص. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حتی صعد الصفا، یہاں تک کہ پھر آپ صفا پہاڑ پر چڑھ گئے. صفا پہاڑ جہاں پہ صفا و مروہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت اونچا تھا، اب تو وہ کاٹ کاٹ کے چھوٹا ہی سا رہ گیا، اور اونچا تھا. اور آپ نے وہاں سے آواز لگائی، کیا یا صباحا وا صباحا. یہ عربوں کے ہاں یہ ایک طریقہ ہے کہنے کا، ہائے وہ صبح، اس طرح سے اعلان کرتے ہیں. اور اس طرح کئی دفعہ اونچی آواز سے پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں. اور اس کا بعض لوگ اس میں یہ برہنہ ہو کر بھی کرتے تھے. اسلام میں تو ضرورت ایسا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا، لیکن کچھ لوگ ایسا بھی، وہ یہ بتانے کے لیے کہ ہائے کوئی مصیبت آئی، کوئی بڑا واقعہ ہو گیا، وہ یہ بڑا واقعہ بتانے کے لیے اس طرح شور مچاتے تھے. چاروں طرف آواز، تو لوگ سب چھوڑ چھاڑ کے جمع ہو جاتے تھے کہ سیریس کوئی مسئلہ ہو گیا. عموماً کوئی دشمن حملہ کر رہا ہو تو ایسا کرتے تھے، کسی کی کچھ بالکل ہی وہ لٹ گیا، نقصان ہو گیا، کچھ بڑا واقعہ صدمہ ہو گیا، تو ایسا شور مچاتے تھے کہ سب کی مصیبت آئی ہے، اٹھو. تو مصیبت یہ بڑی کوئی بریکنگ نیوز سمجھ لیجیے، تو شور مچا دیتے تھے اس زمانے میں، تو اور دو راستہ تھا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو لوگ آ کے جمع ہوئے. پوچھا سب جمع ہونے کے بعد سب لوگ کہ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ایک لشکر نکل رہا ہے اس پہاڑی کے پیچھے سے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ یہ دشمن ہماری طرف حملہ کرنے والا ہے. قول ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ پر کبھی بھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، یعنی آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو ہمارے کیسے یقین نہیں کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا فإنی نذیر لکم، تو میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں اور بڑے عذاب
شدید دردناک عذاب سے تم کو ڈرانے والا ہوں جو سامنے آیا ہی چاہتا ہے، تمہارے سامنے ہے۔ تو ابو لہب اس وقت وہ بھی آ گیا تھا، وہ پڑوس میں تھا تو اور زیادہ اس کے لیے قریب تھا۔ آ کے اس نے فوراً کہا یہ لفظ کہ تبن لک یا محمد، بعض روایتوں میں یا محمد بھی کہہ کے تبن لکا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، بربادی ہو، تباہی ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ اپنے بھتیجے کو کہہ رہا ہے ما جمعتنا الا لہذا، خالی اس کے لیے جمع کیا تھا تو نے ہمیں، یہ بتانے کے لیے ہم نہیں مانتے، یعنی بالکل بات کو گول کرنے کے لیے کہ کوئی اہمیت نہیں دی، اور سارے لوگ جو کہ ابھی توجہ سے سن رہے تھے وہ پورا گویا کام خراب کر دیا اور سب لوگ چھوڑ کے پھر چلے گئے۔ اور اس نے یہ کام کئی دفعہ بعد میں بھی کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس نے یہ الزام لگایا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی۔ اور کئی واقعات اس طرح کے موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلتے اور لوگوں کو بتاتے کوئی اچھی بات، بھائی اللہ نے قرآن میں حصہ اتارا، یہ ہے زندگی ختم ہونے والی، ایک رب کو مانو، یہ بتوں کو نہیں پوجو، تو وہ پیچھے پیچھے آتا جاتا اور شور مچاتا رہتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میں گھر والا ہوں، گھر والے کی گواہی سنو، یہ جھوٹا ہے، غلط کہہ رہا ہے، اس کی بات میں سنو، اس کی پیچھے پیچھے وہ انڈو کرتا جاتا تھا۔ اتنی دشمنی مستقل دین کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہاں پر یہ بد زبانی بھی کی آپ کے اوپر، ایک نبی کی سامنے ان کے ہوتے ہوئے سب و شتم کیا، برا بھلا کہا، اور پورے آپ کے اس کام کو بھی خراب کیا۔ اس کے دو بیٹے، کئی بچوں میں سے کئی بچے تھے اس کے، صاحب اولاد تھا کافی، وہ ہوتے تھے اس زمانے میں، دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے ہوا تھا۔ سب سے بڑی زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو نکاح ہوا تھا ابو العاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے۔ ان دونوں کا ابو لہب کے اتنا قریب تعلق تھا، دو بیٹوں سے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں سے ہوا تھا، رقیہ کا عتبہ سے اور عتیبہ کا ام کلثوم ترتیب، حضرت فاطمہ آخری بیٹی اور ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بہت بعد میں، یہ ذرا کیونکہ عمر میں تھوڑی ان سے بڑی تھی تو ان لوگ کا وہاں مکہ میں ابتدائی دنوں میں۔ اس ظالم نے جب یہ قرآن کی آیت اس کے جواب میں نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس نے سنا تو غصہ ظاہری بات آنا ہی، بہت اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ فوراً طلاق دو محمد کی دونوں بیٹیوں کو، ورنہ میری شکل مت دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کہہ کے تو ان میں سے جو بڑا ہے وہ تو آیا اور آ کے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رشتہ ختم جیسے کرتے بغیر کچھ بدتمیزی ظاہر میں نہیں، بس کہا طلاق دی اور آ گیا۔ صدمہ ہوا، دکھ ہوا، تکلیف کی بات ہے۔ بچیوں کے تو کبھی بھی ایسا ہو، بچوں کا ہو تب بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک آدمی اس بنیاد پر کہ میں ان کی نجات کا کام کر رہا ہوں، ان کو آخرت سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کو پیار سے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، آخرت کے بڑے عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ میرے دشمن ہو میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اور نئے تھے تو ظاہر بات ہے بہت زیادہ لوگ بھی ابھی آپ کے ساتھ آس پاس نہیں ہے، بالکل نیا نیا کام ہے، اس میں اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اپنے کرے تو تکلیف اور بڑھ جاتی ہے، تو بہت خواب آپ کو بے تحاشا صدمہ۔ تو یہ تو اتنی بات کہہ کے چلا گیا، آپ تو ظاہر بات ہے صبر، اللہ کے فیصلے سے راضی، اللہ نے تقدیر میں لکھا۔ چھوٹا آیا اس نے اور بدتمیزی کی، اس نے تو آ کے نہ صرف یہ کیا بلکہ آپ کو برا بھلا بھی کہا، گالم گلوچ برا بھلا کر کے، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ تھوک کے بھی گیا، نعوذ باللہ آپ کے پر۔ تو بے تحاشا صدمہ، غم، نبی ہے وہ بھی اتنا قیمتی، سارے انبیاء قیمتی ہیں، یہ آخری اللہ کے دلارے، لاج میں، محبت میں، پیار میں، لاڈ میں سب سے زیادہ چہیتے، اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ، اور جن کو آپ نے خود ابھی کہا ہے کہ آپ سے میں کبھی جھوٹ، کبھی غلط بات، ایسا کچھ نہیں، الصادق الامین، ایسے پیارے کے ساتھ ایسا کرنا اپنی ذاتی اغراض کی وجہ سے تو کیا، چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کے لیے یہ بد دعا کی کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے، مسلط کر دے اس پر، بد دعا دیا آپ نے اس حدیث کو، کیونکہ اس میں بے تحاشا تکلیف دی تھی۔ کتے، کلب ان سارے جانوروں کے لیے استعمال کر لیتے، کبھی عربی میں گنجائش ہوتی ہے اس میں کوئی بھی ہو، چیتا، شیر وغیرہ سب آ جاتے ہیں، بھیڑیا تو ویسے آتے ہی ہے اسی لائن میں، کینائن میں، لیکن یہ
ذرا ایک ایسے بول دیتے ہیں، بہرحال شعر وغیرہ کو بھی. اب اس کا بھی اور اس کے باپ کا بھی یہ ایمان تھا کہ یہ آدمی بہت سچا اور نیک ہے، تو باپ نے بھی کہا کہ وہ مصیبت ہوگی، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے بد دعا کی تو یہ بد دعا ہوگی پوری. اسی طریقے سے بیٹے نے بھی، اور ہوا یہ کہ سفر پہ نکلے، شام کی طرف قافلہ جا رہا تھا، جاتے تھے تجارتوں کے لیے. اس نے بیٹا جو ہے اس نے یہ کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں جس جگہ سے تم لوگ جا رہے ہو جو بھی سلسلہ ہے میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جانا بھی ضروری ہے، لیکن میں کروں کیا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے ہر وقت یہ بد دعا اسی کان میں گونجتی رہتی ہے، یہ بار بار، یعنی اس طرح کا اس کا خیال کہ ہر وقت یہ خوف طاری ہے کہ میرا کچھ ہو جائے گا، کیا کروں. تم نے اپنے اوپر لے لیا، اتنا زیادہ اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھبراؤ مت، جہاں ہم کیمپ کریں گے وہاں سارا اہتمام کریں گے. تو انہوں نے باقاعدہ اہتمام کیا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ان کو اس راستے میں جب انہوں نے کیمپ کیا تو ایک شیر کے غرانے کی آواز آئی، دھاڑنے کی آواز آئی، تو اس کا یہ محمد نے بھیجا، مطلب یہ کہ اس کی بد دعا سے یہ ہوا، اس طرح کا اس کا خوف. کہا کہ نا ارے بھائی ٹھہر جانا، کرتے بندوبست. سب نے اپنا سامان بیچ میں رکھا اور اس کو اس پر سلایا اوپر، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے، اور اس کے گرد جو ہے لوگوں نے اپنے اپنے بسترے لگائے، یعنی اپنے اپنے خیمے لگائے، ٹینٹ، اور اس میں اس کو کور کر کے بیچ میں یہ، اور اس پر بھی اونچا کر کے کہ اگر کوئی آئے گا بھی تو اتنا اونچا چڑھ نہیں سکے گا. اور بعض روایتوں میں یہ بھی کہ اس کے گرد پھر اپنے اونٹوں کی ایک باڑ لگا دی، جتنے بھی اونٹ تھے ان کو دائرے میں اور پیچھے کر دیا، کوئی آئے گا تو اونٹ چلائے گا، چیخے گا، اس کو کھائیں گے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا، تو اتنی دیر میں ہم اڑ جائیں گے اور ان کو ڈنڈے مار کے بھگا دیں گے، شیر کیا کر لے گا. اتنے سارے وہ تو مضبوط لوگ ہوتے تھے، لیکن اس طرح سے سوتے ہوئے بھی وہ شیر آیا، سب کو اس نے سونگا انڈیویجولی پہچاننے کے لیے، اور اس کے پاس پہنچ کے اس کے سر کو بالکل چبا کے ختم کر دیا. اس وقت وہ چیخ، جب سانس لے رہا تھا، جان نکل رہی تھی، تو اس نے چیخ کے کہا کہ مجھے محمد نے ملک میں رہتے ہوئے مار دیا، یعنی قتل کر دیا. یہ اس کے اس بات کی وجہ سے ایسا ہوا، تو اس کو یہ سزا ملی، گستاخی کرنے کی، سب و شتم کرنے کی، ڈائریکٹ، سوچے سمجھے بغیر کوئی. تو اب یہ تو ختم ہو گیا. اس کی بیوی کے بارے میں، وہ بھی 7 شوہر کے اپنے لگے رہتی تھی، اور مستقل اذیت پہنچانا، تکلیفیں پہنچانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تکلیف دینے کے لیے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کانٹے دار لکڑیاں رکھتی اور راستوں میں پھینکتی، جھاڑیوں میں ایسے ایسے کر کے لادے لادے پھرتی، وہاں سے لا رہی، ادھر سے لا رہی، جمع کر کے ادھر پھینک دیا، ادھر پھینک دیا، جس راستے سے گزرے ان کو تکلیف ہو. یعنی کم از کم کانٹے تو ظاہر بات ہے آپ کو نہیں چبھیں گے، اس لیے کہ آپ تو اس کو منور کر سکتے ہیں، ادھر ہو سکتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن راستہ تو آپ کا بلاک ہوا. اب ادھر سے جا رہے کوئی چھوٹی سی پگڈنڈی ہے، وہاں پہنچے تو راستہ ایسے بلاک، تھوڑا سا واپس جانا پڑے گا، ادھر سے جانا پڑے گا، تھوڑی تکلیف ہوگی، کبھی نہیں دیکھیں گے تو کچھ اس میں نقصان کا بھی اندیشہ ہے. تو آپ کو اذیت دینا ایک طرف، اور دوسری طرف یہ بھی کہ اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بے تحاشا کنجوس تھے دونوں میاں بیوی، مال تھا لیکن ان کے کوئی کام بھی نہیں آیا، جمع بہت کیا. باقاعدہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس نے تان کیا تھا ایک دفعہ، یہ کہہ کے کہ کنجوس، یعنی ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو ان کے پاس کیا مال ہوگا. اور لیکن یہ ہے کہ اس کا اپنا حال یہ تھا کہ اس قدر کنجوس، اور بیوی اسی طریقے سے کندھے پر باریک باریک یہ جھاڑیاں یہ سب جمع کر کے لادے لادے پھرتی تھی، جمع کرتی پھرتی تھی، وہ اپنے لیے بھی اس سے بھی کچھ فائدہ ہو جائے. تو بے تحاشا یعنی کنجوسی کا معاملہ تھا. اور اس کا نام کیا تھا؟ اروا، اروا الف سے، حمزہ سے. اور ام جمیل یہ اس کا لقب تھا. یہ ابو سفیان بن حرب، جو ابو سفیان جو بعد میں صحابی رسول بنے، ان کی بہن تھی. ٹھیک ہے. اب حمالت، جو چونکہ وہ سینئر طلبہ موجود نہیں تو پھر گرامیٹیکل اس میں جانے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ اطمینان سے چلتے رہیے. ایک نقطہ تھا جو میں چاہتا تھا ان کو پتہ چل جائے، یعنی اصل میں یہ جو حمالت الحطب، حمالتہ، امام عاصم نے جو اس کو منصوب پڑھا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ منصوب ہے تو اس کا مطلب مفعول ہے، مفعول پر فتح آتا ہے نا، تو زبر کیوں آیا ہے ایسے کیسے؟ وامراتہ مبتدا بن گیا، اس کی بیوی حمالۃ الحطب، تو اس کے آگے کچھ اس سے پہلے فعل وغیرہ کچھ ہونا چاہیے تھا.
تو وہ کیا ہے، وہ عظم، اللہ گویا یہ فرما رہے ہیں وہ محذوف ہے کہ اور اس کی بیوی میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں اٹھانے والی تھی، یعنی امیر ہونے کے باوجود کام ایسے گھٹیا کرتی تھی تاکہ کچھ مال ملے، ایک تو یہ، اور بھی بہت ساری وجہ ہے۔ تو خود ابو لہب کا کیا حال، اچھا یہ عورت یہ کام کرتی تھی، اس کے بارے میں پھر یہ فرمایا کہ گلے میں اس کے گلے میں، تو بعض لوگ مفسرین کی رائے ہے کہ وہ رسی باندھی رہتی تھی، وہ لادنا ہے تو اس کو باندھنے کے لیے رسی لگا لی، تو گلے میں سے رسی لے کے ایسے ایک ریپ کر لیتی ہوں گی، اسٹریپ سا بنا لیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں یہ رسی اس کو گٹھری باندھنے کے لیے یا اس کے گلے میں یہ رسی بمانے ہار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کہ وہ رسی تو قیامت میں یعنی جہنم کے اندر ہوگی اس کے لیے آگ کی رسی، یہاں یہ رسی جو ہے یہ اس سے مراد اس کا وہ جو ہار جو پہنی رہتی تھی، اور کہتی تھی کہ جو میرے گلے میں قیمتی ترین ہار پڑا ہوا ہے موتیوں کا اور جو بھی جس کا ہوگا، اس کی ساری کمائی اس کو بیچوں گی، اس کے ایک ایک پائی لگاؤں گی محمد کو اذیت دینے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا غصہ، ایسی نفرت اس کے دل میں تھی، اس کو جو اس نے کمایا کچھ فائدہ نہ دیا۔ کیا کیا کماتا ہے انسان؟ مال کماتا ہے، اولاد، یہ دو چیزیں سر، اولاد کو بھی کسب کہتے ہیں، تو جو اولاد تھی اتنی ساری کسی نے پلٹ کے نہیں پوچھا۔ ابھی تو چلتی رہی بات، بدر میں یہ ڈر کے مارے گیا نہیں، تو پیچھے رہا مکہ میں ابو لہب خود، اور بزدل بھی تھا، کنجوس بھی تھا، لیکن یہاں یہ ہوا کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تعاون جیسی بیماری لگا دی، کووڈ ہوگا تعاون کی کوئی قسم میں کوئی ایسی بیماری کہ جو ان لوگوں کے خیال میں لگ جاتی ہے، کسی اور کو نہیں لگی، اسی کو لگی، کنٹیجس تھی ان لوگوں کے سمجھ کے مطابق، ان کے کاہنوں کے مطابق، ان کے علم کے مطابق۔ تو حال یہ ہوا کہ یہ بیماری میں تڑپتا رہا، کوئی اس کو پلٹ کے پوچھتا نہیں تھا، گھر والوں نے چھوڑ دیا، اور یہ بالکل تنہا مرا، 3 دن اس کی لاش سڑتی، کوئی پلٹ کے پھر بھی نہیں جاتا تھا کہ مر گیا مرا پڑا رہے اس کے گھر میں، اولاد کوئی پوچھتی نہیں تھی، بدبوئیں اٹھتی تھی۔ تو تیسرے دن لوگوں نے بہت لعنت ملامت کی، کہ تمہارا باپ ہے کچھ تو خیال کرو۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے کچھ غلاموں کو، بیٹوں نے بمشکل، بیوی بچے وغیرہ نے پیسہ خرچ کر کے کچھ حبشی غلاموں کو پکڑا کہ پیسے لے یار، اس کو نکال یہاں سے پھینک، تو گڑھا وڑا کھود کے لمبے لمبے بانسوں سے اس کو دھکیل کے اس گڑھے میں ڈالا، اور یہ دور سے بڑے بڑے پتھر ڈالتے رہے، اب یہاں سے مٹی تو ڈال نہیں سکتے، مٹی اتنی دور سے ڈالیں گے تو وہاں جائے گی نہیں، تو پتھر ڈال کے اس گڑھے کو کور کیا، اس کے قریب ہو گئے ہم تو کہ اس کا ہمیں پلیگ نہ لگ جائے، تو پتھر سے مار مار کے جب وہ پورا اس پر ڈال کے کور کیا۔ اسی لیے اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ بعض روایتوں میں یوں پتہ چلتا ہے کہ اس نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا تھا، تب بندہ کہتے ہیں ایسی کنکری جیسے پھینک دیتے نا، کہ یعنی ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش میں، تو وہ اس کے لیے وہی بندوبست اللہ نے فرما دیا۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا عذاب یوں جھیلا، اور قیامت تک کے لیے بد دعائیں اس نے تو ایک دفعہ اللہ کے رسول کو یعنی اس موقع پر برا بھلا کا، بعد میں بہت کہا ہوگا، لیکن قرآن میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے یہ سلسلہ بنا دیا کہ پڑھتا جائے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں، برکتیں ایک ایک آیت پہ، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں حاصل کر رہے ہیں، تو اس کی خباثت، اس کی خرابی اسی کے اوپر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ورفعنا لک ذکرک، ان کی شان اونچی اور اونچی ہوتی چلی گئی، آسمان پہ تھوکنے والے کو اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ تو ایک تو اس سے ہمیں ٹھنڈک اور اطمینان حاصل کر لینا چاہیے کہ ہمارے رب کے فیصلے بڑے ہیں، بندوں کی چالیں کچھ بھی ہوں، بندوں کی حرکتیں کچھ بھی ہوں، اللہ بادشاہ ہے، اللہ جس طرح چلانا چاہتے ہیں کام ویسے ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے یعنی ہم ان کی طرف سے دفاع کریں، کسی کوئی حاجت نہیں ہے، تو ہمارے فائدے کا ہے کہ ہم اگر کریں۔ ان لوگوں کے یا کسی بھی شخص کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے بارے میں کچھ کہنے سے اللہ اور رسول کی کوئی شان میں فرق نہیں پڑتا، یہ تو انہی کی بد نصیبی ہے، وہ جو رحمت للعالمین ہے ان کی زبان سے ان کے لیے بد دعا نکل گئی، تباہی دنیا اور آخرت میں، کیونکہ اتنا تنگ کیا، کتنی اذیت دی ہوگی۔ صحیح۔ اور
ہم سے تقاضا کیا ہے؟ ایسے موقع پہ مسلمان بہت جذباتی ہوتے ہیں، بہت جوش ہوتا ہے، بس کچھ کریں، یہ کریں وہ کریں، کرنا جو کر سکتے ہو کریں، لیکن اصل جو کرنے کا کام ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی میں لا کے ویسی زندگی گزارنا ہے۔ وہ جتنا آپ کو دکھائیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الٹی پلٹی بات کر کے کہ وہ ایسے جو بھی، آپ ان کی سنتوں سے اپنی محبت کا اظہار کر کے ان کو اور یہ سمجھائیں کہ نہیں دیکھو عاشقان محمد کیسے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محبین محمد کیسے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طریقوں کو لے کر چلنے والے کس طرح اپنی جان پر کھیلتے ہیں، جان لگا دیتے ہیں، ان کے طریقے سے نہیں ہٹتے، جذباتیت میں نہیں، لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا معاملہ، لا تثریب علیکم اليوم۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ کے طریقے اپنی زندگی میں لائیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا گفتگو سے پہلے جو ہمارا سبق چل رہا تھا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ بنی نوع انسان کو جہنم میں پہنچانے کی پوری کوشش میں ہے، اس میں وہ جو کچھ کر سکتا ہے کرے گا، تو کچھ انسانوں کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، وہ انسان نادانی میں اس کے ساتھ لگے ہوئے، ان کو عقل سمجھ نہیں ہے، اب وہ دشمنی پہ اترا ہے، اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے چیلے بنے ہوئے شیطان کے، لیکن اللہ ان کو ہدایت دے، اور ہدایت نصیب میں نہیں تو ظاہر بات اپنا نقصان ان کا ہے۔ ہمارے لیے جو لاہ عمل ہے وہ صرف یہ ہے، اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور جو ہے ایمان کے ساتھ ہے وہ حصہ، تو ان کی زندگی کو اپنانے کے لیے، وہ اس اسوے کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لا کر، یہی ایک صورت ہے جس سے پتہ چلے گا کہ آپ عاشق رسول ہیں، باقی سب بیکار بات ہے۔ جذباتیت بھی مناسب ہے، کبھی کبھی ہونی چاہیے، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدود سے باہر نکلے، شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں کو سکھایا نا، ان میں سے کتنے واقعات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موقع دیجیے میں منافق کی گردن کا، سیدنا عمر بار بار کہتے تھے، اور بہت سے صحابہ کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تو ہمیں سبق اس میں یہی ہے، آپ کیا تعلیم دیتے تھے؟ کہ جذباتیت کوئی تو بہت آسان ہے، جذباتی ہو کے کوئی کام کرنا تو بہت آسان ہے، لوگ بہت سے کرتے ہیں، کام تو یہ ہے کہ ایمان وہاں پہنچے کہ جہاں غصہ آتے ہی شریعت اس قدر سامنے ہو کہ پلٹ کے بھی انسان ایک لمحے کے اندر کوئی غلطی خطا نہ کرے، جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، دشمن سے لڑ رہے، لڑائی میں ختم، بس اب حملہ اس پر غالب آ گیا، اب یہ قتل کرنے والے ہیں، وہ تھوک دیتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تھوکتا ہے اس لیے کہ غصے میں اور جلدی سے مارے جان چھوٹے میں، تاکہ سلو ڈیتھ نہ ہو، اور یہی ہوتا ہے نیچرلی، اور زیادہ غصہ آتا ہے جلدی کرتا ہے، تو اس کا تم نے چھوڑ دیا، میں تو فرمایا کہ مجھے بھی غصہ آیا تو میں نے اسی لیے چھوڑ دیا کہ اب میں غصے کا بدلہ لینے والا تھا تم سے، تو بدلہ تو لینے کے لیے نہیں آیا، مجھے تم سے کوئی ذاتی قد تھوڑی ہے، اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ آگے گالیاں دے رہا ہے، ان کے منہ پہ بیٹھے ہوئے، ادب سے بیٹھے ہوئے، تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسے جملہ کیا، وہیں سے جواب دینا شروع کر، تو ایسا وہی بات ڈانٹا، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ذات کی حد تک تو ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نہیں پسند فرمایا، کیونکہ صدیقیت کے مقام سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، اور ٹریننگ ہو رہی تھی، وہ ابتدائی زمانہ تھا، فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم، تم پر موت ہو، تو آپ نے فرمایا وعلیک، تو عائشہ نے اندر سے سن لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو محبوب کی محبت میں تو آدمی ایسا کرتا ہے، یہ سبق ہمارے لیے پھر ڈانٹا، وہیں سے بولی تجھ پر ہو موت، اور لعنت بھی ہو اللہ کی، برا بھلا کہا اس کو، اندر سے آواز لگا، میرے محبوب کو کچھ کہیں گے تو ایسے ہی کرنا چاہیے، کیا، اور درست شرن بالکل اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اب یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ محبت کا تقاضا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہلن، آرام، ٹھنڈا ٹھنڈا، چھوڑ دو عائشہ، کیا؟ تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو یہ کہہ کے چلا گیا،
فرمایا ہاں میں نے دیکھا. تم نے نہیں دیکھا؟ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہہ دیا وعلیک. میں نے یہ کہا کہ تجھ پر بھی. جواب ہو گیا نا. تو اتنا ہی کہہ دیا. یہ مجھے سلامتی کرتا تو میں وعلیک کہتا تو اس کو سلامتی ملتی. اس نے اپنے لیے خود تباہی مانگی, تباہی ملی اس کو, تو بدلہ لے لیا میں نے. کام ہو گیا, گھبراؤ مت, غصہ مت کرو. تو اپنے پیار سے ان کو سمجھایا. تو سکتا ذہن میں کسی کا یہ خیال آئے, اور لوگ آج کل اس کو اچھالتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تو جذباتی ہو گئے, عمر فاروق بھی جذباتی ہو جاتے تھے, عائشہ بھی ہو گئی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کیسا قابو تھا کہ انہوں نے دشمن کو چھوڑ دیا. ایک بات تو یہ کہ وہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ویسے ہی اونچے تھے جیسے کہ یہ سارے لوگ تھے. اپنی ذات کی حد تک تو انہوں نے چھوڑ دیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہاں وہ رسول اللہ یعنی من محمد رسول اللہ, یہ وہ مٹانے کے لیے اللہ کے رسول کے کہنے کے باوجود بھی تیار نہیں ہوا. میں تو آپ کے نبی ہونے کا اقرار کرتا ہوں, میں یہ کیسے مٹا دوں, مجھ سے مت کہیے. نہیں, قبول نہیں کیا. میرے لیے تو آپ آقا ہیں حدیبیہ کے موقع پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, لیکن ان میں سے کوئی حد سے باہر نہیں نکلا. اتنا بدلہ لے کے غصے میں کچھ کہہ دینا ٹھیک ہے آپ کے سامنے, لیکن پیچھے پڑے رہنا, شور شرابہ, شریعت کی کوئی پابندی نہ ہو, وہ سب تو کچھ نہ ہو رہا, اصل یہی سب کچھ ہو رہا. اس کا مطلب کہ ڈرامے بازی ہے. ڈرامے بازی اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ ظاہر کا دکھاوا, سامنے کا کام, اندر کچھ ہے نہیں, دل کو خالی, اس سے نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ ابو بکر صدیق اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کچھ ابتدائی زمانے کے, یہ کچھ غزوے کے بعد کی, کچھ ٹریننگ کا, کچھ وقت, سب چیزوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں. یہ سب بڑے قیمتی لوگ ہیں, ان کے ہر واقعے میں ہمارے لیے خیر کے بہت پہلو ہیں, سیکھنے چاہیے اور اپنی زندگی میں ان کو لانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے, فضل فرمائے. باقی تفسیر تو انشاءاللہ اس میں کچھ اور باتیں شاید رہ گئی ہوں. 10:30 میں نے اتفاق اس لیے کیا کہ مغرب کا وقت ہونے والا. میں دیکھ لیتا ہوں کوئی ایک آدھ نقطہ اور اگر آیت کی تشریح وغیرہ میں رہ گیا ہو. ہاں, یہ ایک بات بس یہ کہ وہ جو بعض روایتوں سے پہلے تھا, بعض مفسرین نے لکھی یہ بات کہ جو دوسرے یعنی جو بڑا بیٹا تھا عتبہ, حافظ ابن حجر وغیرہ نے رسابہ میں اور استیاب اور اس جو غابہ وغیرہ کتابوں میں یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں, یہ اس میں اشارہ ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر پہنچے ہیں مکہ مکرمہ, تو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے بھائی ابو لہب کے بیٹے عتبہ وغیرہ کہاں ہیں. تو انہوں نے جواب دی کہ وہ دونوں مکہ چھوڑ کر چلے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو لے آؤ. چنانچہ حضرت عباس ان کو عرفات سے جا کر لے آئے. وہ دونوں تیزی کے ساتھ آئے اور اسلام قبول کر لیا. تو 2 بچوں کا یہ ایک عتبہ تھا اور ایک معیتب, ایسا کر کے کچھ نام اس کا تھا غالباً. عتبہ تو مکہ میں رہے اور وہیں ان کا وفات کا انتقال ہوا. اور غزوہ حنین کے موقع پر یہ دونوں بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک بھی ہوئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ, اور اس نے بدتمیزی بھی نہیں کی تھی, بس طلاق دی تھی وہ بھی ابا کے حکم پر. تو اس وقت مسلمان نہیں تھا اور غلطی پہلے ہوئی اور بعد میں ایمان لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے ہمیں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سمجھا چکے کہ ایمان جو ہے وہ پچھلی سب چیزوں کو حدر کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے, وہ ختم ہو جاتے ہیں. پیچھے جو ہو گیا ہو گیا, اس لیے اب ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. تو یہ ہے جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ اکبر. ابو العاص کے بارے میں بھی سمجھ لیجیے تھوڑا سا. ابو العاص یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی بیٹی ہیں ان کے شوہر ہیں. تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی, 8 ہجری میں وفات پائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے کے لیے خود ان کی قبر میں اترے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو معلوم ہے کہ عتبہ اور عتیبہ نے جب طلاق دے دی تو اپنی بڑی بیٹی کی یعنی دونوں میں سے بڑی رقیہ کا نکاح پہلے عثمان سے کیا. ان کا انتقال ہو گیا بدر کے موقع پر. پھر ام کلثوم جو چھوٹی والی تھی ان کا بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کیا. اسی لیے ان کو ذو النورین کہتے ہیں, ہے نا. اور یہ حضرت عثمان کی خصوصیت ہے کہ اپنے بیگم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی, پہلے حبشہ پھر اس کے بعد یہاں آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
یہ دونوں میاں بیوی 2 مرتبہ حبشہ جا چکے، تیسری مرتبہ ہجرت کر کے یہاں بھی آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ اور انبیاء کے جوڑے نے بھی اس طرح ہجرت کی تھی، تو فرمایا کہ ان کے بعد یہ دیکھو ان دونوں اس جوڑے نے بھی ہجرت ساتھ کی ہے. ماشاءاللہ. کچھ اور تفصیل ہے. حضرت فاطمہ یعنی حضرت رقیہ کے انتقال جیسے بتایا بدر کے موقع پر ہوا تھا 2 سال دوسرے سال ہجرت کے. اب ہجرت کے 90 سال حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا 7 سال کے بعد. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور وہیں سے نسل چلی. اور 6 ماہ بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد یہ بھی دنیا سے تشریف لے گئی. تمام خواتین کی عورتوں کی یہ سردار ہیں. اللہ ان سب سے راضی ہو، ان سب کے اوپر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے. اللہ سب پر کرم فرمائے. ماشاءاللہ. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.